بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا ورنہ سخت گناہ ہوگا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ رمضان سے قرآن مجید کا تعلق بہت گہرا ہے۔ رمضان اور قرآن ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہے کہ یہ دونوں قیامت کے دن روزہ رکھنے والوں اور تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارش بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن روزہ رکھنے والے اور تلاوت کرنے والے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اور قرآن مجید کہے گا، اے میرے رب، میں نے رات میں اس کو سونے سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کرے۔ پھر ان دونوں کی سفارشیں قبول کی جائے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت رونے کی کوشش کرنا بلا شبہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت کے دوران اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو اپنے دل کی سختی پر روئیے۔ نیز فرمایا، تلاوت قرآن مجید کے وقت رونے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم پر قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کرنے والا ہوں، پس جو اس سورت کو سن کر روئے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سورت پڑھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ رو سکا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے سامنے ایک سورت کی تلاوت کرنے لگا ہوں، پس اس سورت کو سن کر جو روئے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر تم نہ رو سکو تو کم از کم رونے والی شکلیں ہی بنا لو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم تلاوت قرآن کے وقت ایسی کون سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں لوگ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ رمضان میں تلاوت کرتے وقت ہم لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اس قدر جلدی کرتے ہیں کہ ہم نہ تو تجوید کا خیال کرتے ہیں اور نہ زبر زیر کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد بس صرف ختم القرآن کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے جو جلدی قرآن پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت اچھے لہجے میں نہیں کرتا، پس اس کا مقصد کہ کسی طرح قرآن کو ختم کرنا ہے، اور جلدی میں تلاوت کرتے ہوئے الفاظ کی ادائیگی درست اور خوبصورت انداز میں نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی تلاوت کرنے لگے تو اچھے انداز میں اس کی تلاوت کرے، بے شک چند آیات کی ہی تلاوت کرے، مگر وہ ادا کرنا بہترین انداز میں ہو، اور اگر آدمی خوش آواز نہ ہو تب بھی وہ جس قدر ممکن ہو اپنی آواز میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت بہت اہتمام کے ساتھ کی جائے۔ تلاوت کے وقت لاپرواہی اور غفلت بالکل نہ برتی جائے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہمارے قریب سے گزرے، ہم ان کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ہم بھی ان کے گھر میں ان کی اجازت سے چلے گئے۔ وہاں ایک شخص جو حلیہ سے دیہاتی معلوم ہوتا تھا کہنے لگا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں، جو قرآن مجید کو خوبصورتی سے نہ پڑھے۔ فرمایا، میں نے ابن ملیکہ سے کہا کہ اے ابو محمد، تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر کسی کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟
انہوں نے جواب دیا کہ اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔